اس میں سیکھے خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ ٹی وی کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، پیش کرنے کی سعادت یہ ذرہ ناچیز الحمدللہ کئی برس سے حاصل کرتی چلی آ رہی ہے۔ بات ہوتی ہے جناب خواتین کی تربیت کی۔ انفیکٹ خواتین کو شریعت مطہرہ کے بنیادی فضائل اور مسائل سے واقف کاری فراہم کی جاتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں اور ہمارا عزم ہے، ہمارا موٹو ہے کہ دین کی تعلیمات کو آپ کے گھروں تک پہنچایا جائے ایک آسان اور عام فہم انداز میں، اور جناب ہر گھر میں شریعت مطہرہ کی پریکٹس کو عمل میں کسی طور لایا جا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آپ کے گھروں میں سلامت رکھے اور دین کی پریکٹس جو ہے وہ میری ہر بہن کرے اور اپنے متعلقین سے کروائے۔ مبارک ہو آپ سب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہم پہ ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان ہم سب کو عطا ہو رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس ماہ کی فضیلت کے باب میں، اس ماہ کی اہمیت کے باب میں گزشتہ 2 ایپیسوڈ میری بہن زینب نے کی، ہم نے کلام کیا، مفتی صاحب نے، عالمات نے ماشاءاللہ مفصل کلام اس تعلق سے کیا کہ جناب یہ وہ ماہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں جہنم سے نجات کا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ عبادات کی خاص کثرت کی تعلیم فرماتے اور آپ کی عبادات میں بھی یعنی کثرت دیکھی گئی اور اضافہ ہو جاتا، قیام اللیل کی کثرت، اور آپ کے صدقات میں، آپ کی سخاوت میں کثرت ہو جایا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا دور جبریل امی علیہ السلام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور میسج ہمیں یہ دیا گیا کہ ہمیں بھی جناب پورے قرآن کریم کا مطالعہ، اس میں غور و فکر، تدبر، ایک مرتبہ تو پوری یعنی اس پورے ٹینیور میں یعنی رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا ہے تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ۔ آج جناب ہم افطار کے تعلق سے بات کریں گے اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں۔ اعتکاف کے تعلق سے، نماز تراویح کے تعلق سے ہم بات کریں گے، آپ کی کالز کو بھی ویلکم کریں گے۔ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ آسان اور عام فہم انداز میں گفتگو کرتی ہیں۔ عالمہ صدف ناز اور عالمہ علیہ شارق سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ سیکھنے سمجھنے کا یہ عمل جاری و ساری رہے۔ جناب ایک بڑی مزے کی بات، اور خواتین بہت زیادہ کانشیس ہوتی ہیں، حساس ہوتی ہیں، صنف نازک ہوتی ہیں، تو انہیں بتا دوں کہ یہ ماہ جو ہے وہ فٹنس کے لیے بھی بہت سارے راز اپنے اندر رکھتا ہے، اور خواتین اس ماہ میں مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کی جانب لے کے جا سکتی ہیں۔ یعنی آپ کے لیور کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے، آپ کے مینٹل اسٹریس کو کم کرتا ہے روزہ جو ہے وہ سیلولر لیول پہ جا کے آپ کی باڈی سے جو ویسٹ مٹیریل ہے، سمجھ لیجیے جو فاسد مادے ہیں، ان کا جو ٹاکسنز ہیں ان کا اخراج کرتا ہے۔ تو یہ بہت پیاری چیز ہے، اور آپ نے یہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا پلر ہے، بنیاد ہے، تو روزے کی عادت کو اپنانا بھی ہے اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی ہے۔ آج افطار کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور افطار کرانے کی فضیلت کے تعلق سے کلام کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کھولنا اور روزہ کھلوانا دونوں ہی کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب افطار کرنے کا وقت آتا ہے اور روزے دار جو دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا کہ جب روزہ افطار فرماتے
تو تر کھجوروں کو زیادہ پسند فرماتے، وہ نہ ملتی تو پھر خشک کھجوریں، وہ بھی نہ ملتا تو پھر پانی سے افطار فرماتے، اور اس طرح سے دعا کرتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اور ہمیں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جب تم روزہ کھولو تو کھجوروں سے کھولو یا چھہاروں سے کھولو کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے، یہ نہ ملے تو پانی سے کھولو کہ اس میں تمہارے لیے پاکی ہے، پاک کرنے والا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ کھلوائے تو کسی پاک کھانے سے یا پاک پانی سے، حلال کمائی سے روزہ کھلوائے تو فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، پورے رمضان کے تمام رمضان کے اوقات میں اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اور حضرت جبریل امین جو ہیں وہ خاص شب قدر میں دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اگر کوئی اپنی حلال کمائی سے روزہ کھلوائے گا تو پھر فرشتے اس کے لیے استغفار فرماتے ہیں، اس کے لیے اس کے اوپر درود پاک بھیجتے ہیں، اور درود پاک بھیجنے کا مطلب استغفار کی ہی دعا کرنا ہوتا ہے، اور جبریل امین اسے مصافحہ فرماتے ہیں شب قدر میں۔ سبحان اللہ۔ اور پانی پلانے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو کسی روزے دار کو پانی پلائے گا تو روز قیامت اسے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اور اس طرح سے وہ سیراب ہو کے پانی پیے گا کہ جب تک جنت میں داخل ہو جائے گا تب تک وہ اسے پیاس محسوس نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری روزہ کھولنے کی یا روزہ کھلوانے کی جو ہے وہ آپ سمجھے کہ ساری فضیلتیں ہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے بھی فرمایا کہ جب کوئی کسی روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے تو اس کو اس قدر ثواب دیا جاتا ہے جس قدر روزے دار کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور اسے آتش دوزخ سے آزادی کی نوید بھی سنائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا آج کے معاشرے میں آ جائیں، اس کو ریلیٹ کریں تو ہمارے ہاں جو روزہ کھلوایا جاتا ہے سڑک کے اوپر جو ہے وہ کھجوریں تقسیم کی جاتی ہیں، یا مسجدوں میں روزہ کھلوایا جاتا ہے تو وہ بھی باعث فضیلت ہی ہے، لیکن اس میں ہم ان افطار پارٹیز کی بھی بات کر لیتے ہیں جس میں ان افطار پارٹیز کی جن میں خرافات شامل ہیں۔ عام نارملی افطار پارٹیز جن میں کوئی خرافات نہیں ہوتی، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم ایسی پارٹیز کی بات کر رہے ہیں جس میں غیر شرعی کام ہوتے ہیں، جس میں گناہ کیے جاتے ہیں، یا یہ سمجھ لیجیے معاذ اللہ اس میں نمازیں ہی قضا کر دی جاتی ہیں، جیسے نماز مغرب کا ٹائم بہت ہی کم ہوتا ہے تو میزبان یا آنے والا جو مہمان ہے وہ معاذ اللہ وہ نماز قضا کر دے یا وہ تراویح کی طرف نہ جائے، تو پھر ایسی محافل اور ایسی پارٹی سے بچنا چاہیے، کیونکہ رمضان المبارک جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمیں اللہ عز و جل کا قرب نصیب ہو۔ جب ہم اس طرح کی خرافات میں پڑھیں گے تو پھر اللہ کے قرب کا حصول کیسے ممکن ہوگا؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم افطار کو پھیلانا ہے، اگر ہمیں افطار کروانا ہے تو ہم اپنے اطراف میں دیکھیں ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انہیں افطار کروائیں تو ہمارے لیے سبسٹیٹیوٹ بھی موجود ہیں، اور اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس رائڈرز بھی موجود ہیں، تو ہم گھر میں کھانا پکا کر اپنے رشتہ داروں میں بھیج سکتے ہیں جو ہمارے قریبی اعزاء اقربا ہیں۔ اس کے علاوہ ہم گفٹ باکس بنا کے وہ بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں، چاہے اپنے رشتہ داروں میں کریں یا ہم اپنے محلے داروں میں کریں یا ہم غربا میں تقسیم کریں۔ اس کے علاوہ ہم راشن وغیرہ کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، جو ضرورت مند ہے اس کے گھر میں پورے مہینے کا راشن ڈلوا دیں۔ ایک دو دن کا افطار کرانے سے بہتر ہے کہ وہ رمضان المبارک کے ہر دن ہر روز وہ اپنے گھر کے اندر اچھے سے اچھی افطاری کا انتظام کر سکیں۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی اگر نیت کے ساتھ کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ افطار کرانے ہی کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب، سحری کی فضیلت، افطار کی فضیلت، آپ خود روزہ رکھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، اس دسترخوان پہ برکت، پھر آپ افطار کروا رہے ہیں اس کی بھی فضیلت۔ لیکن یہ جو آج کل جو مروجہ شکل ہمیں نظر آ رہی ہے افطار پارٹیز کی، تو جناب اس تعلق سے کلام کیا میری بہن نے، اور اس پہ نگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور افطار کے بعد کی بات کرتے ہیں، نماز تراویح کی سمت بڑھتے ہیں، اس کے فضائل اور فوائد پر روشنی ڈالیں۔ نماز تراویح مرد ہوں یا خواتین دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان مبارک میں قیام کرے، ایمان کی وجہ سے کرے یا ثواب کے لیے کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام صغائر یعنی تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات میں اور آپ کے بعد آپ کے اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز تراویح کو دوام کے ساتھ ادا فرمایا۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں جب رات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی حالت میں پاتی۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل رمضان میں خاص کر کے ادا فرماتے تھے۔ نماز تراویح کے فوائد میں سے یہ ہے کہ یہاں پہ جو قیام اللیل ذکر ہوا،
اس سے مراد ہے وہ طویل قیام اللیل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اور اس کو پسندیدہ بھی کیا قرار دیا گیا، اور یہ ہمیں نماز تراویح کے ذریعے حاصل ہو جاتا ہے۔ مجمع الزوائد میں ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں اور قیام اللیل کروں تو میرا کیا مقام ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم صدیقین اور شہداء میں سے ہوگے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی طرح سے ایک نماز کالر شامل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی جی، اپنی بات مکمل کیجیے۔ اسی طرح سے نماز تراویح، اگر رمضان میں روزے میں کوئی روحانی یا کمی رہ جاتی ہے تو تراویح اس کمی کو پورا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ تراویح جو ہے وہ سنت مؤکدہ یعنی جس کی تاکید کی گئی ہے وہ ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنا ہی ہے۔ عموماً خواتین تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ اس حوالے سے مسئلہ پوچھتی ہیں، تو بہرحال نماز تراویح ادا کرنی ہی ہے۔ اگر کھڑے ہو کے آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کر ادا کر لیں، اگر ایک ساتھ پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے تو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کے ساتھ آدھی پڑھ لیتے ہیں یا باقی آدھی جو ہے وہ تہجد میں پڑھ لیتے ہیں یا پھر سحری میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ آپ ایک ساتھ ہی ادا کریں۔ اور جو بیٹھ کے پڑھنے کی صورت ہے وہ صرف عذر میں ہی ہے، لیکن چھوڑنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جناب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مینٹور، ہمارے ٹیچر، ہمارے بڑے، ہمارے شیخ فیض بخش، فیض گستر، فیض رساں، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ماشاءاللہ آج بھی موجود ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے۔ حضور، بریک سے قبل افطار کرانے کی فضیلت کے باب میں کلام ہوا اور نماز تراویح کے فضائل، آپ اس پہ کلام فرمائیے، اور عورتوں کے لیے بھی خصوصی طور پہ تراویح کی نماز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک افطار کرانے کی بات ہے تو بہت ہی باعث برکت اور باعث فضیلت کام ہے۔ ویسے بھی مسلمان کو کوئی چیز کھلانا یا پلانا، اگر اس کے اندر بندے کی نیت اللہ کی رضا کی ہو تو عام دنوں میں بھی یہ ثواب کا کام ہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ کوئی جانوروں یا پرندوں کو بھی کوئی چیز اگر کھلائے یا پلائے اور نیت اللہ کی رضا کی ہو تو یہ ثواب کا کام ہے۔ حدیث مبارک میں فی کلی ذاتی کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر والی چیز میں اجر ہے، یعنی جو بھی ذی روح ہے اس کو کوئی چیز بندہ کھلائے یا پلائے تو اس پہ اجر ملتا ہے۔ اس میں انسانوں کی تخصیص بھی نہیں ہے، انسان ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، جسے بھی کوئی چیز بندہ، بس ایک شرط ہے کہ اللہ کی رضا کی نیت ہو۔ اللہ کی رضا کی نیت سے بندہ کچھ کھلائے گا یا پلائے گا تو اس پہ اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اب آگے بات یہ ہے کہ کوئی اگر اللہ کی رضا کی نیت سے ایسا کرتا ہے عام دنوں میں تو یہ ثواب کا کام ہے، اور ماہ رمضان کے اندر بندہ اگر افطار کراتا ہے تو اس میں اجر دوہرا ہو جاتا ہے۔ ایک تو ویسے ہی کھلانا پلانا جو ہے وہ انسانوں کو، جب جانوروں اور پرندوں کو کھلانا پلانا ثواب کا کام ہے تو انسانوں کو کھلانا تو بدرجہ اولیٰ ثواب کا کام ہے۔ پھر انسانوں کے اندر بھی خاص مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں بھی خاص آپ دیکھیں ان کی جو خاص عبادت ہے اس عبادت کے اندر آپ ان کو معاونت فراہم کر رہے ہیں، تو یہ جو افطار کرانا ہے اس کے اندر اگلے کی عبادت میں معاونت بھی ہوتی ہے، تو یعنی وہ جو کھلانے پلانے کا ثواب ہے وہ بھی، پھر خاص افطار کرانے کا الگ سے حدیث میں ثواب بیان ہوا وہ بھی، پھر مسلمانوں کی جو خاص عبادت ہے اس کے اندر ان کی معاونت کرنا، ہیلپ کرنا، ہیلپ فل ہونا، یہ الگ، تو مستقل یہ سارے کام اجر کے باعث ہیں، تو اس میں ثواب جو ہے وہ دوہرا تہرا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ افطار کی جو ہے وہ بڑی فضیلت ہے، اور جو استطاعت رکھتے ہوں تو وہ اس طرح مسلمانوں کو افطار کرائیں یا ان کی معاونت کریں۔ بہت شکریہ، ایک بریک شامل کر رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں روزے کے تعلق سے، ماہ رمضان کے فضائل کے تعلق سے، اور بریک سے قبل ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے اور نماز تراویح کی فضیلت کیا ہے۔ مفتی صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔ جی مفتی صاحب۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ افطار کرانا فضیلت کا کام، اجر کا کام، اور اس میں جو ہے وہ تہرا اجر ملتا ہے۔ اب لیکن اس میں جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ نیت اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے، تو یہ ثواب اسی وقت ملے گا، اجر اسی وقت ہوگا کہ جب باقی بندے کی نیت اللہ کی رضا کی ہو۔
نام و نمود اور ریاکاری نہ ہو. اگر کوئی ریاکاری کے لیے ایسا کرتا ہے، نام و نمود کے لیے ایسا کرتا ہے کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ جناب یہ تو بڑا سخی آدمی ہے، بڑا دیندار آدمی ہے، اور بڑا جو ہے وہ یہ دل کا اور ہاتھ کا کھلا ہے، اور یہ تو لٹاتا ہے، اور یہ اس لیے دیکھو اتنے افطار کراتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی نیت ہے تو یقیناً یہ تو فاسد نیت ہے. عبادت سے مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ریاکاری کی جو وعیدیں ہیں ان وعیدوں سے ڈرنا چاہیے. ریاکاری عمل کو باطل کر دیتی ہے، تو لہذا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. تو خوب بندہ افطار کرائے، اللہ کی رضا کے لیے کرائے، اللہ کی نیت سے کرائے. جو ایسا کرتا ہے ہم اسے روکتے نہیں ہیں، عبادت سے ہم نہیں روکتے، ہم روکتے ہیں ریاکاری سے. جو عبادت کے اندر کوئی خرابی کا پہلو آ گیا ہم اس سے روکتے ہیں. تو کوئی افطار کراتا ہے، اچھی بات ہے، کرانا چاہیے، چاہے وہ افطار کسی بھی طرح انفرادی سطح پہ کرا رہا ہو یا اجتماعی سطح پہ کرا رہا ہو. بس یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، نام و نمود نہ ہو، اور دیگر غیر شرعی امور نہ ہو. غیر شرعی امور سے بہرحال بچنا چاہیے. اور آپ دیکھیں عبادت میں آپ معاونت کر رہے ہیں اگلے کی، تو عبادت کی معاونت بھی اس کے اندر بھی ایک تقدس کا جو پہلو ہے عبادت کا وہ فراموش نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ زیادہ پی آر کے لیے نہ ہو کہ جناب آپ نے جو ہے وہ افطار پارٹی کی اور وہ افطار پارٹی کم اور وہ سیاسی ایونٹ زیادہ ہو گیا یا اور اس قسم کا جو ہے وہ معاملات اس میں زیادہ ہو گئے، تو یہ تو پھر آپ نے صرف اس کو نام ہی افطار پارٹی کا دیا. یہ افطار پارٹی تو نہ ٹھہری، یہ آپ کی جو ہے وہ کوئی کارنر میٹنگ ہو گئی یا آپ کی میٹنگ ہو گئی، دیگر آپ کے جو مقاصد ہیں. تو یہ چیزیں بھی بہرحال ملحوظ رکھنی چاہیے کہ عبادت جو ہے وہ عبادت سمجھ کے کرنی چاہیے، اور اس میں اللہ کی رضا کا پہلو ہونا چاہیے، اور جو اس کے عبادت کا جو تقدس ہے وہ بہرحال فراموش نہیں ہونا چاہیے. اور عبادت کے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں، جو اس کا ایس او پیز ہوتے ہیں، وہ بہرحال بندے کو فالو کرنے چاہیے. صحیح. نماز تراویح عورت بھی پڑھے؟ نماز تراویح جو ہے وہ جس طرح مردوں پر لازم ہے، خواتین پر بھی نماز تراویح لازم ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کسی عذر کی بنا پر بندے نے چھوڑ دیا تو برا ہے، اساءت ہے، لیکن اگر بار بار کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو یہ گناہ کا کام ہے، مکروہ تحریمی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ناجائز اور گناہ ہے. تو مرد ہو یا عورت ہو تراویح بہرحال اسے پڑھنی ہوتی ہے. اور تراویح کا روزے سے براہ راست تعلق نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا، طبیعت اس کی ایسی خراب ہے کہ وہ روزہ یعنی بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا، لیکن وہ تراویح پڑھ سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے. تو تراویح اس کو بہرحال پڑھنی ہے، تو روزہ ہو یا نہ ہو تراویح پڑھنی ہے. تراویح الگ سے مستقل عبادت ہے، روزہ الگ سے مستقل عبادت ہے. ہاں وہ جو مخصوص ایام جن کے اندر خاتون کو نماز جو ہے معاف ہوتی ہے تو ان ایام میں تراویح بھی ظاہری باتیں نہیں ہوگی، لیکن ویسے تراویح جو ہے جو تراویح کی استطاعت رکھتا ہے بہرحال اس نے تراویح پڑھنی ہے. صحیح. جناب میں آپ کی سمت آؤں گی. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ اس حوالے سے مکمل اور جامع رہنمائی فرمائی. روزہ جو کہ ایک سعادت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اس میں جود و سخا ہمیں یعنی روایات بھی اس کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے اور خوب سخاوت کیا کرتے تھے. انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کلام کیجیے. اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ جو ہمیں مال ملا ہے وہ اللہ عز و جل ہی کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ عز و جل ہی کے دیے ہوئے مال میں سے ہمیں خرچ کرنا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں خرچ کرنا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تنگی آ جاتی ہے اور ہم خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں. اب رمضان المبارک کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ہر عمل کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی معمولات ہیں اس کا ثواب ہمیں بڑھا کر دگنا تگنا عطا فرما دیا جاتا ہے، بلکہ اللہ عز و جل ہمارا جو اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق اپنی شان سے اب ہم پر رحمت کرتے ہوئے اس کا ثواب جتنا چاہے اتنا وسیع فرما دے. ایک کالر شامل کریں، آپ کی اجازت ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ ویلکم. ثنا اقبال کراچی سے. جی ثنا. مجھے یہ پوچھنا تھا اگر کوئی سنت یا نفل پڑھا ہے ظہر کی یا مغرب کی اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اینڈ میں، پھر وہ یہ سوچتا ہے چلو میری نماز تو ہو گئی، فرض ہو گئے، نماز ہو گئی، اور اس بات کو کئی دن گزر گئے، تو یہ سنت اور نفل لوٹانا واجب ہو جاتا ہے. اور ایک سوال یہ پوچھنا تھا. ہیلو. کئی دن گزر گئے اور اس کا وضو آپ نے کہا کہ ٹوٹ گیا ہے. جی، اور نہ تو اس بات کو 2-4 دن بھی گزر گئے، تو یہ سنت اور نفل لوٹانا واجب آتا ہوگا. اچھا اور ایک ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھنا تھا اگر کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے بیچ میں نہ وہ پات کرنے لگتا ہے تو ہر دفعہ پات کرنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے؟ اگر وہ بنا دیکھے پڑھ رہا ہے، اس کو یاد ہے سورہ یاسین یا سورہ رحمان.
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ثنا، آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ شامل کیا جائے گا، اپنی بات مکمل کیجیے. انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احادیث کریمہ میں اجوداً ناز فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں، اور آپ رمضان المبارک کے آتے ہی تمام جو قیدی ہیں انہیں رہا فرما دیا کرتے تھے اور اپنا ہاتھ اور زیادہ کھول دیا کرتے تھے. اور آپ کی جو سخاوت ہے وہ اس طرح ہوتی تھی کہ حدیث مبارکہ میں، صحیح بخاری کی حدیث میں اس طرح سے ورڈز ملتے ہیں ہمیں کہ اجود بالخیر میں ریح المرسلہ، کہ آپ جو ہے بارش کے وقت جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور جس طرح سے وہ ٹھنڈک پھیلاتی ہے، اس سے بھی زیادہ لوگوں پر نیکیاں پھیلانے والے اور خیر پھیلانے والے، اس سے بھی زیادہ آپ کی جو ہے نا سخاوت ماشاءاللہ ہوا کرتی تھی. تو ہمیں اس سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے جو خزانے ہیں اس کا منہ کھول دینا چاہیے. یہ سمجھیے کہ ہماری جو ضروریات ہوتی ہیں، ہم عورتوں کے پاس ہم جتنی شاپنگ کرتے ہیں عید کے لیے یا رمضان کے لیے، اس میں سے تھوڑا سا بچا کر، یا اللہ عز و جل نے اگر ہمیں زیادہ مال دیا ہے تو ہم اپنے اطراف میں نظر دوڑائیں، اور جو کوئی بھی اس طرح کا بندہ ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کے اوپر بھی خرچ کریں. اور اس کا ثواب اس طرح سے ہے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی خوابگاہوں میں اپنی کروٹوں سے جدا ہوتے ہیں، راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ عز و جل کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کو پکارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس سے امید رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ہی ثواب ہے، بہت دگنا اجر ہے. اور عبیدہ بن جراح سے جو روایت ہے اس میں اس طرح سے الفاظ ملتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں کو عطا کرتا ہے تو اللہ عز و جل جو ہے وہ اسے عطا کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے وہ رمضان المبارک میں، اور آج کل جو مہنگائی کا دور دوڑا ہے، تو ہمیں اپنے اطراف میں نظر ڈال کے ضرور یہ کام کرنا چاہیے، اس سے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. عورتوں کا دل بڑا وہ ہوتا ہے چیزوں کے معاملے میں، تو ہمیں اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے. دونوں پہلو ہیں، دونوں سائڈز موجود ہیں نا، ویسا بھی ہوتا ہے اور ویسا بھی ہوتا ہے. اعتکاف کے فضائل و برکات. کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی دنیاوی مصروفیات اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو کر دنیاوی لذتوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی مشقت کو اختیار کرتا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات بھی آپ کے بعد اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. چونکہ جو معتکف ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کرتا ہے اور اپنی لذتوں کو چھوڑتا ہے، تو اس کی فضیلت اس طرح سے بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی آخری 10 راتوں میں اعتکاف فرماتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہیں. اس طرح سے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک نفلی اعتکاف ہوتا ہے، ایک منتوں کا اعتکاف ہوتا ہے، اور ایک سنت مؤکدہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے. البتہ اگر کوئی سنت مؤکدہ اعتکاف کا اہتمام نہ کر سکے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر ہی لینی چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص نماز عشاء کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، یا اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھتا ہے تو اعتکاف کی نیت کر لے اور اعتکاف کی برکتوں کو حاصل کرے. کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. ہر ایک خندق مشرق اور مغرب کے جو درمیانی فاصلہ ہے اس سے زیادہ لمبی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اب ان آخری دنوں میں اپنے دیگر کاموں سے وقت نکال کر خاص کر کے اس عبادت کا اہتمام کریں. جی، اپنی زبانوں کو درود پاک سے رکھیں. حاضر ہوتے ہیں جناب دین اور خواتین میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں. بریک سے قبل عالمات سے میں نے جناب اعتکاف کے تعلق سے اور انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے پوچھا بھی تھا، انہوں نے مجھے بتایا. میں چاہتی ہوں مفتی صاحب اس پہ کامنٹ فرما دیں، آپ کا تبصرہ ہو جائے، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. جی حضور آپ کی سمجھ. تقریباً گفتگو ہو گئی، بس میں ایک جملہ جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ ماہ رمضان دیکھیں، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. ماہ رمضان شہر المواسات ہے، یعنی یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. تو اگر اس مہینے میں بھی بندہ جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ یہ مہینہ تو ہمیں جو ہے وہ سکھاتا ہے، جہاں اور ہماری تربیت کرتا ہے. رمضان المبارک بہترین ٹریننگ ہے، تو یہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے بالخصوص
اخلاقی اقدار کے حوالے سے، ضبط نفس کے حوالے سے اور دیگر امور کے حوالے سے، تو اگر ماہ رمضان کے اندر بھی ہمارے اندر کسی کی بھوک پیاس کا خیال نہیں آنا، یا ماہ رمضان میں بھی کسی کی مدد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہونا، تو وہ کب پیدا ہوگا؟ تو وہ ہمیں مسلمانوں کے لیے نافع ہونا چاہیے، نفع بخش ہونا چاہیے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی مخلوق کے کام آتا ہے، تو وہ خلق خدا کی مدد ہے در حقیقت۔ تو راہ خدا کا مطلب یہ ہے کہ خلق خدا کی مدد کرنی ہے، تو خلق خدا کی مدد بہرحال کرنی چاہیے۔ جہاں تک اعتکاف کی بات ہے تو اعتکاف بھی جو ہے وہ عظیم عبادت ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے اعتکاف، لیکن اعتکاف کے لیے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو اعتکاف کو صحیح انداز میں ادا کر سکتا ہے وہی بیٹھے۔ اگر اعتکاف بیٹھ کے بھی بندے نے فضولیات میں وقت ضائع کرنا ہے یا اعتکاف کے جو SOPs انہیں فالو نہیں کرنا، تو پھر اس کو لازم تو نہیں تھا، اس نے خود اپنے لیے وہ کیا، بیٹھا ہے، تو اب بیٹھ کے ایسا انداز نہ اختیار کرے کہ جو اللہ سے دور کرنے والا ہو، جو معصیت پر مبنی ہو، یا جو فالتو کام سے بچے، فضول بات سے بچے۔ جو اعتکاف بندہ بیٹھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، تو اس کے اندر فوکس اسی پر ہونا چاہیے کہ آپ جتنا وقت عبادت میں گزار سکتے ہیں عبادت میں گزاریں، فضولیات سے حتی الامکان بچیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیے کہ قرآن میں ایک پوری سورت ہی نازل ہو گئی، سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس میں قرآن نازل فرمایا، اس رات میں، قدر والی رات میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اس رات کو قرآن کے نزول کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اسی نسبت سے یہ رات خیر من الف شہر، کتنی راتوں سے بہتر ہو گئی؟ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہو گئی۔ اس ایک رات عبادت کریں اور 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ تو ایسا کیوں کر ہوا کہ ایک رات عبادت کرنا ان 1000 راتوں کے برابر ہو گیا؟ دراصل بات یہاں پر نسبت کی آ گئی کہ اس رات کو قرآن سے نسبت ہو گئی تو احکامات ہی بدل گئے، ثواب اور جو ہمارا اجر ہوتا ہے، ثواب کا جو اجر ہے اس کا حکم ہی بدل گیا کہ ایک رات عبادت کریں گے تو ہمیں 1000 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، پلس ہمیں یہ بھی ملے گا کہ جب ہم عبادت کر رہے ہوں گے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے تمام لشکر کے ساتھ، لا تعداد فرشتوں کے ساتھ آسمان سے دنیا میں نازل ہوں گے، اترتے ہیں اور جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کی زیارت فرماتے ہیں، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ ان پر سلام بھی عرض کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ یہ انعام ملتا ہے شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو شب قدر ہے اس کے متعلق علامہ اصفہانی اس طرح سے فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی ایک جگہ یہ آتے ہیں کہ تنگی کے معنی میں آتے ہیں۔ اب یہ تنگی کے معنی میں آتے ہیں تو اس کا کیا مطلب لیا گیا؟ اس کا یہ مطلب لیا کہ اس قدر فرشتے آسمان سے دنیا میں نازل ہوتے ہیں کہ زمین پوری فرشتوں سے بھر جاتی ہے، یہاں تک کہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ شب قدر وہ عظیم رات ہے۔ ایک جگہ پہ اس طرح سے آتا ہے کہ قدر کے معنی یہ ہیں کہ بہت ہی عظمتوں، بہت ہی برکتوں والی رات ہے، اور اس کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں کہ اس میں جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کی عبادتوں کو اس قدر شمار کیا جاتا ہے کہ انہیں سلامتی ہی سلامتی عطا کی جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شب قدر ہے اس کو چھپا کے رکھا گیا، اور کتنی راتوں میں چھپا کے رکھا گیا؟ تاک راتیں جو ہیں، آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان تمام راتوں میں اس رات کو مخفی رکھا گیا۔ اور مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے تاکہ اللہ عز و جل کے جو نیک بندے ہیں وہ بار بار اسے تلاش کریں، ایک ہی رات تک اپنی عبادت کو نہ محدود رکھیں، بلکہ وہ ہر رات یہ تلاش کریں کہ کاش آج یہ رات ہو جائے، کاش آج یہ رات ہو جائے۔ اور جو گناہ گار ہیں ان کے لیے بھی اس میں ہمارے لیے جو ہے نا، ایک دیکھیں کہ کتنا نرم پہلو رکھا گیا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہی شب قدر ہے تو اس میں عبادت کرنا ہم پر لازم ہوتی، اور گناہ کرنا اس میں جو ہے وہ پھر ایسا ہوتا کہ گناہ نہ کریں، کیونکہ اگر ثواب 1000 سال کے برابر ملنے تو گناہ بھی تو 1000 سال کے برابر ملے گا نا۔ تو عاصیوں کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ نرمی رکھی گئی کہ اگر عاصی اس رات میں گناہوں میں مبتلا رہے گا، چونکہ لا علمی ہے نا، پتہ ہی نہیں ہے کہ آج شب قدر ہے، تو اس پہ بھی ذرا ہاتھ ہلکا ہی رکھا جائے گا۔ تو شب قدر کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جل ہمیں شب قدر میں عبادت کرنے والوں میں شمار کرے اور ہمیں شب قدر نصیب فرمائے۔ 1000 مہینے یعنی آپ 1000 مہینے من الف شہر۔ جی، آپ کی سمت آؤں گی اور شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے کلام ہوا۔ ماہ رمضان میں کثرت تلاوت
یعنی قرآن کی تلاوت کا معمول خواتین کس طرح، بس وہ جو ہے نا کہ کمر کس لینی چاہیے؟ تلاوت قرآن پاک اپنے ذوق و شوق سے ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن کم از کم اتنا تو ہو کہ ماہ رمضان میں ایک قرآن مکمل ہو۔ اسی طرح سے لوگ یہ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں ایک قرآن پاک کی تلاوت کریں گے لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کریں گے، تو یہ بالکل احسن ہے اور اپنی جگہ اہمیت کا حامی ہے۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایک ماہ رمضان میں 2 یا 2 سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، تو بالکل ایسا کرنا چاہیے، یہ باعث ثواب بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ ماہ رمضان میں ایک دفعہ لازم جو ہے قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس سال ظاہری وصال ہوا اس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن مجید کا دور فرمایا۔ اب آپ کے اوپر لازم یا کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے 1 یا 2 مرتبہ ہی کرنا ہے، البتہ سنت یہی ہے کہ 1 یا 2 مرتبہ تو کرا ہی جائے۔ اسی طرح سے جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یہ ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں خاص کر کے رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، ہمارا بھی عموماً دھیان عبادات کی طرف ہوتا ہے، تو اس مہینے میں خاص کر کے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جو ہمیں ایک روحانی فیض مل رہا ہوتا ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ جس طرح سے ہم اپنے دیگر امور کا اسکیجول بناتے ہیں، ٹائم کیلکولیٹ کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی وہ ٹائم بنائیں کہ ہم نے اسی میں عبادت کرنی ہے اور اس وقت کو اپنے لیے مختص کرنا ہے۔ ایک بات کا اضافہ یہ کرنا چاہوں گی کہ آج کل لوگ بازیاں لگاتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ میں نے زیادہ قرآن پاک پڑھا یا تم نے زیادہ قرآن پاک پڑھا، تو اس طرح کے امور سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ سپیڈ کی وجہ سے قرآن پاک کے الفاظ کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ صحیح سے نہیں کی جاتی، لہٰذا اگر آپ کو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی بھی ہے تو اس کے پیچھے نیت بھی اور قرآن بھی ٹھیک ہونے چاہیے، ادائی اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، تمام جو ہے جزیات کا خیال رکھتے ہوئے، ظاہر اللہ کا کلام ہے۔ اور مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی، اس حوالے سے آپ کامنٹ فرمائیں گے؟ وہ سوالات کی طرف آ جائیے۔ ثنا بہن کے دونوں سوالات شامل کر لوں؟ جی جی ٹھیک ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر سنت نماز ادا کرتے ہوئے یا کوئی نفلی نماز ادا کرتے ہوئے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کئی دن یہ بھول جاتی ہیں، وقت گزر رہا ہے، اب انہیں یاد آ جاتا ہے تو کیا لوٹائیں گی؟ دیکھیں جو ہے وہ نفل نماز کوئی بھی ہو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بار بندہ شروع کر لے تو اب اس کے ذمے میں اسے مکمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر وضو ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ نماز ظاہری بات ہے بیچ میں ختم ہوئی تو اب وہ ان کے ذمے لازم ہو چکی، اس کا اعادہ ضروری ہے، تو جب بھی یاد آیا وضو کر کے وہ پڑھ لیں۔ نفل جو بھی ہے، سنت پہ بھی نفل کا ہی اطلاق ہوتا ہے، نفل کا حکم یہی ہوتا ہے کہ نفل ویسے تو لازم نہیں ہوتے ذمے پر، لیکن جب ایک دفعہ بندے نے خود شروع کر لیا تو اس کے بعد اسے مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے، پھر وہ ذمے میں لازم ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ ذمے میں لازم ہو چکے، لہذا جو ہے وہ جب بھی انہیں یاد آئے اور وہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو وضو کر کے جو ہے وہ ادا کر لیں، اس کا اعادہ ہوگا۔ اچھا، کسی بہن کو سورہ یاسین یاد ہے اور وہ اس کی یہ جو اعادے کی بات کی، یہ ہے اس صورت میں ہے کہ جب کہ نفل کے دوران ایسا ہوا ہو۔ اگر ایسا ہوا کہ وضو جو ہے وہ پہلے ہی فرض ادا کیے اور اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا، لیکن جو ہے وہ کسی وجہ سے دھیان نہیں گیا، یاد نہیں رہا اور نفل پڑھ لیے بے وضو، بعد میں یاد آیا کہ وضو تو ٹوٹ گیا تھا، وضو تھا نہیں، یا جو ہے وضو نہیں ٹوٹا، ویسے ہی جو ہے بندے نے نفل پڑھے اور وضو تھا ہی نہیں، اسے یاد نہیں تھا کہ میرا وضو، بعد میں یاد ہے او ہو میرا تو وضو ہی نہیں تھا، وضو میں نے کیا ہی نہیں تھا، میں نے بے وضو نفل پڑھ لیے، تو اس صورت میں ان نوافل کا اعادہ لازم ہے یا نہیں، تو یہ الگ صورت ہے، اس کے اندر اعادہ لازم نہیں ہوتا۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے وضو کر کے نفل پڑھ لے، لیکن چونکہ یہ بے وضو پڑھے گئے ہیں تو یہ تو سرے سے شروع ہی نہیں ہوئے، جب سرے سے شروع نہیں ہوئے تو ذمے میں لازم نہیں ہوئے، تو یہ فرض کا اور نفل کا فرق ہے۔ فرض نماز تو بہرحال فرض ہے نا، بے وضو بھی پڑھ لی تو وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے، بعد میں بھی یاد ہے تو، لیکن نفل جو ہے چونکہ ذمے میں لازم نہیں ہوتے، شروع کرنے کے بعد ہی ذمے میں لازم ہوتے ہیں، شروع کرنے سے پہلے لازم نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے بے وضو پڑھ لیے، جان بوجھ کر کیا تو گناہ ہے، اور مسلمان سے بعید ہے کہ جان بوجھ کے بے وضو نفل پڑھ لے۔ تاہم کسی نے اگر جان بوجھ کے کر لیا ہو اغوائے نفس سے یا شیطان کے بہکاوے سے تو توبہ کر لے، اور باقی جو ہے وہ اگر اس نے بے وضو جو ہے وہ بھولے سے ایسا ہوا بعد میں یاد آیا تو دوبارہ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے وضو کر کے، نہیں تو لازم نہیں ہے، لازم اسی وقت ہے جب کہ شروع کیا اور بیچ میں ٹوٹا ہو۔ اچھا، تلاوت کے دوران اگر کوئی بات کرتا ہے، تلاوت کے دوران اگر کوئی بات کر لے اور دوبارہ تلاوت کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لے، لیکن اگر کوئی تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تسمیہ یعنی بسم اللہ، بسم اللہ، تسمیہ اور تعوذ مانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
جزاکم اللہ. بہت شکریہ دونوں عالمات آپ کا. اور ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہم ماہ رمضان میں، رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں، اور مفتی صاحب کے شکریہ کے ساتھ، عالمات کے شکریہ کے ساتھ، اور اس عزم اور عہد کے ساتھ کہ ہم خوب نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس ماہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کی فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین